بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی گرفتاری کی نئی وارننگ دھمکی دے دی گئی ہے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کو۔ یہ دھمکی کس ذریعے سے پہنچائی گئی، آج اس کی تفصیلات شیئر کریں گے، ایکسکلوسیو رپورٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بغاوت کیس درج کر کے پوری پی ٹی آئی قیادت کو گرفتار کرنے کی تیاریاں اور اس حوالے سے وفاقی کابینہ کی منظوری لینے کی خبر بھی یا دھمکی اور وارننگ بھی پہنچائی جا چکی ہے۔ جس طرح کپتان نے بغاوت کیس والی وارننگ کو بالکل لفٹ نہیں کروائی، اسی طرح یہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے اور علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے حوالے سے جو تازہ ترین دھمکی آج رات دی گئی ہے اسے بھی خان نے بالکل ہی لفٹ نہیں کروائی، کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کیا جواب دیا، اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور آج رات گئے یا کل پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل رد عمل ہے وہ بیان کریں گے، لیکن ہمیں جو ذرائع کے حوالے سے اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق خان نے جمعے کو ہر حال میں ڈی چوک پہنچنے کا کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فائنل میچ ہے، اگر ہم یہ فائنل میچ نہیں کھیلیں گے تو بھی ہار جائیں گے، اس لیے ہمیں لڑ کر ہارنا یا لڑ کر جیتنا ہے، میچ کھیلے بغیر ہارنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی قیادت کا کچھ حصہ ہے، خاص طور پر وہ کچھ کمپرومائزڈ ایم این ایز اور سابق وفاقی وزراء وہ کیا زور لگاتے رہے، کل آج سارا دن عمران خان تک پیغامات پہنچائے گئے کہ جناب تیاری نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن خان اب ساری گیم سمجھ چکا ہے کہ اس کی پارٹی میں کون کس کی زبان بولتا ہے اور کون دل سے بات کرتا ہے، کیونکہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو خان اب دل سے نکلنے والی آواز کو اور دماغ سے نکلنے والی آواز کو فرق کرنا پہچان گیا ہے، اس لیے اس نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ فائنل میچ ہر حال میں کھیلنا ہے اور واک اوور نہیں دینا۔ یہ کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین والا جواب دیا، حضرت امام حسین کے فرمان والا جواب دیا آج علی امین گنڈا پور کو، نام بھی جس کا علی ہے اور وہ ہے بھی امین، تو پھر وہ اس راستے کا بھی امین ہے جو علی اور حسین کا راستہ ہے، جو عمران خان کا راستہ ہے اور جو پوری پی ٹی آئی کا راستہ ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے 72 گھنٹے بہت نازک ہیں، اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں جو جسٹس کالونی ہے، ججز کالونی ہے اسلام آباد کی، وہاں پر 11 جو ججز ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی زیر قیادت ایک اہم ترین مشاورت میں شریک ہیں۔ اس مشاورت کے نتیجے میں کل اور پرسوں کے 2 دن میں کوئی 2-3 بڑے بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں۔ یہ دھماکے کیا ہوں گے یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں آپ سے ہم شیئر کریں گے، اور جو خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ فائنل میچ ہے اس کی تفصیل بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں گے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، حزب اللہ کے سربراہ اور اب بشار الاسد جو شامی صدر ہیں، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور شام کے صدر ہیں جو بشار الاسد، ان کے جو بھائی ہیں مہر الاسد، ان 3 کی شہادت کے بعد عمران خان کے دل و دماغ میں جو انقلابی سوچ پیدا ہو چکی تھی وہ مزید پختہ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کچھ اشارے دیے ہیں، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو شہادتیں ہیں 3 اعلیٰ سطح کی شہادتیں، جو ایک ایران میں ہوئی ہے، ایک لبنان میں اور
تیسری آج شام میں ہوئی ہے، کل رات۔ تو ان واقعات نے خان کے دل و دماغ پر کیا اثر ڈالا ہے یہ بھی تفصیل سے آج بیان کریں گے۔ علی امین خان گنڈا پور کی جو 7 گھنٹہ ملاقات ہوئی آج اڈیالہ جیل میں، اس کے دوران جو گفتگو ہوئی وہ ذرائع کے حوالے سے ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور جو پی ٹی آئی رہنماؤں کی باتیں ہوئیں وہ بھی ہم ذرائع کے حوالے سے شیئر کریں گے، کیونکہ علیمہ خان اور دیگر رہنما آج ملے ہیں۔ علیمہ خان کا موقف بالکل وہی ہے جو عمران خان کا ہے، وہی رشتہ ہے سیاسی اور نظریاتی حوالے سے بھی محترمہ علیمہ خان کا جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کا تھا، وہی رشتہ عمران خان اور اس کے نظریے سے محترمہ علیمہ خان کا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں زندگی دے، عمران خان کے ساتھ دیتی ہیں وہ جس طرح ڈٹ کر وہ بہت سے کارکنوں کی اور لیڈروں کی ڈھارس بندھاتا ہے، مردانہ وار وہ کھڑی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ناظرین، اور جس طرح کارکن مردانہ وار کھڑے ہیں اپنے قائد کے ساتھ، لیکن یہ درمیان میں جو دونوں طرف کھیلنے والے ہیں، سمجھ لیں کہ چمگادڑ ڈپلومیسی والی کہانی بھی آج ہم آپ کو سنائیں گے کہ یہ جو چمگادڑ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے آج سارا دن شور ڈالے رکھا۔ آج ان کی بھی تھوڑی سی ہمیں اور آپ کو کلاس لینی چاہیے۔ اس چمگادڑ ڈپلومیسی پر آپ نے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دینی ہے۔ جو کچھ سابق وفاقی وزراء اور ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، یہ تھوڑے دن اس کو ڈیلے کر دیں، یعنی جب دشمن آ کر گزر جائے گا، سانپ آ کر گزر جائے گا تو پھر ہمیں لکیر پیٹنے کی اجازت دے دیجئے گا۔ تو جناب مقابلہ وہی ہے جو وقت پر کیا جائے، ویلے دے سجدے تے کویلے دیاں ٹکراں، خان اب ٹکرے مارنے والوں میں نہیں ہے۔ ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو گلا ہمارا آج خراب ہے کچھ زیادہ ہی، اس لیے کچھ آپ کو بار بار ہم معذرت کر رہے ہیں۔ اپنے اس چینل کو ناظرین آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے وہ بھی ضرور دبانا ہے، کیونکہ آپ کا یہی جو تعاون ہے ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، آپ سبسکرائب کریں گے، آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ پیغام آگے پھیلے گا۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ آپ کے کپتان عمران خان کا پیغام ہے، یہ پی ٹی آئی کا پیغام ہے، بلکہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا پیغام بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہ خلفائے راشدین کا پیغام ہے، یہ صحابہ کرام کا پیغام ہے، یہ اہل بیت کا پیغام ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے کہ جد و جہد کرنی ہے ہم نے ہر صورت میں، اور ہم نے ہر صورت میں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، کامیابی یا ناکامی کا ہمیں کوئی حساب نہیں دینا۔ ہم نے قیامت کے دن صرف یہ حساب دینا ہے کہ جب وقت آیا تھا قوم پر، جب آزمائش کا مرحلہ تھا تو ہم کس صف میں کھڑے تھے، اور ہم نے ذاتی طور پر اپنے عمل سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے کاوشوں سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے ہم نے کس حد تک اس جد و جہد میں ساتھ دیا تھا۔ ہم سے صرف یہی سوال پوچھا جائے گا۔ آج عمران خان نے جو بات کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی مقولہ جو ہے وہ دہرایا علی امین گنڈا پور سے گفتگو کرتے ہوئے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ کپتان نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ظلم کے خلاف آپ جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی، اتنا بڑا ظلم سہنا پڑے گا، اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ پھر واقعہ کربلا اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، خاص طور پر جو منجنیقوں سے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اموی فوج نے خانہ کعبہ کو شہید کیا، اور مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کو جلا دیا، 3 روز تک وہاں سمجھ لیں کہ اسے آگ لگائی جاتی رہی، خواتین کی عصمت دری کی جاتی رہی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ تو یہ سارے خوفناک واقعات جو حرمین شریفین کی انتہا درجے کی توہین کی گئی،
وہ اس لیے کہ عالم اسلام اس وقت کھڑا نہیں ہوا جب حضرت امام حسین کی بصیرت افروز نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت وہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن چونکہ عالم اسلام نے ان کا ساتھ اس انداز میں نہیں دیا جس انداز میں دیا جانا چاہیے تھا، تو پھر اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا، اور کتنا قتل عام ہوا اور کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنی عزتیں تار تار کی گئیں، اور کتنا بچے اور کتنی خواتین اور کتنے لوگ قتل کیے گئے اور زخمی ہوئے۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ نے جب وقت تھا اس وقت سجدہ نہیں کیا، اور جب وقت گزر گیا تو اس وقت سجدہ کیا کہ ویلے دے سجدے تے کویلے دیاں ٹکرا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وقت ہے، آج وقت ہے ناظرین، اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایک بہت مشہور ناظرین تاریخی واقعہ پہلے سن لیں کہ جو انگریز ہیں اور جو خاص طور پر جرمن ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ایک انگریزی اور مثال جرمن ادب کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ لطیفہ بنا ہوا ہے یا ایک سبق آموز کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نازی آئے اور کمیونسٹوں کو اٹھانے آئے اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے، انہیں لاپتہ کر دیا۔ کہیں سے کوئی آواز احتجاج نہ اٹھی، کیونکہ باقی لوگ جو تھے وہ کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد کمیونسٹ دوبارہ آئے، اور اس کے بعد پھر وہ دائیں بازو والوں کو اور کنزرویٹوز کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر کوئی نہیں بولا، کیونکہ باقی لوگ جو بچے تھے وہ کنزرویٹو اور دائیں بازو والے نہیں تھے۔ کچھ وقت گزرا، نازی پھر آئے، پھر وہ جو عیسائیوں کے دو فرقے ہیں ان میں سے ایک ہے رومن کیتھولک، پھر وہ رومن کیتھولکس کو اٹھانے آئے، رومن کیتھولکس کو اٹھا کر لے گئے، انہیں لاپتہ کر دیا، اور کہیں سے آواز نہ اٹھی، کیونکہ جو باقی بچے ہوئے تھے وہ رومن کیتھولک نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد نازی پھر آئے، پھر وہ پروٹیسٹنٹ، یہ بھی عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، پھر وہ پروٹیسٹنٹس کو اٹھا کر لے گئے اور انہیں بھی لاپتہ کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی کوئی نہیں بولا، کیونکہ کوئی باقی بچا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک تاریخی انہوں نے ایک مثال ہے کہ کہاوت بنائی ہوئی ہے کہ جب آپ اس لیے نہیں بولیں گے کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آج پی ٹی آئی کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ اس لیے نہیں بولتے کہ آپ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، تو پھر ایک دن آئے گا کہ پھر ججز کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہوگا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ اور لوور اور جو ہائی کورٹس ہیں ان سب کا اسٹیٹس جو وہ کم کر کے ماتحت عدالتوں والا کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس ملک میں انصاف کی بالادستی کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ قاضی القضاء جو خلافت عثمانیہ میں، خلافت راشدہ میں، خلافت جو باقی تھے خلیفہ بنو عباس کے، بنو امیہ کے، سارے ان کے دور میں جو قاضی تھا وہ قاضی القضاء کا منصب وہ جس ملوکیت کے دور میں تو بادشاہ کے انڈر ہوتا تھا، جس طرح کہ پھر بنو امیہ کے خلیفہ آئے، لیکن جو اصل بادشاہ تھا جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز تھے جو خلافت عثمانیہ کے خوف خدا رکھنے والے اصل تھے خلیفہ، یا ہارون الرشید بنو عباس کے جو اصل خلیفہ تھے، یا خلافت راشدہ کے جو چاروں عظیم خلیفہ تھے، ان کے دور میں قاضی القضاء کا منصب کبھی بھی حکومت کے نیچے یا خلیفہ کے نیچے نہیں تھا، بلکہ ان کی عدالت میں خلیفہ ایک عام ملزم کی حیثیت سے پیش ہوا کرتا تھا، اور کسی پروٹوکول کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہماری اسلامک جورسپروڈنس ہے، اور 1973 کا جو ہمارا آئین ہے وہ بھی اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ آزاد ہوگی۔ جب آپ ان کے تقرر اور تبادلے کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیں گے تو پھر وہ آزاد نہیں رہے گی، اور پھر اس کا حال بھی وہی ہوگا جو ایک آئی جی اور ڈی پی او کا ہے، جو ایک چیف سیکرٹری اور ڈپٹی کمشنر کا ہے، اس لیول پہ آ جائے گی یہ ہماری اعلیٰ عدالتیں۔ پھر وفاقی وزراء اور ایم این اے اور ایم پی ایس کی پرچیاں اور ٹیلی فون کے ذریعے فیصلے ہوں گے، پھر وکلا کی بحث کی بنیاد پر، لا پوائنٹ کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اگر آج جو کہ جس طرح کہا کہ نازی آئے اور فلاں کو اٹھانے آئے اور باقی چپ رہے، اگر یہی حال پاکستان میں رہا کہ پی ٹی آئی کو اٹھانے آئے تو باقی چپ رہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی والے نہیں تھے، پھر اب وہ حکومت جو ہے آج بلاول بھٹو اور
اور وزیر اعظم شہباز شریف جس طرح کی بڑکیں لگا رہے ہیں وہ بھی آپ تفصیل بتاتا ہوں کہ کس طرح گھیرا جا رہا ہے جسٹس منصور کو، کیا دانہ ڈالا جا رہا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے ابھی آپ کو۔ تو اب وہ ججز کو رگڑا لگا رہے ہیں تو باقی سب اس لیے چپ رہے ہیں کہ وہ ججز نہیں ہیں، تو پھر کل کو وکلا کو رگڑا لگے گا تو پھر باقی سب پھر خود چپ رہیں گے کہ ہم وکلا نہیں ہیں، تو پھر میڈیا کو رگڑا لگے گا، پھر باقی چپ رہیں گے کہ ہم میڈیا نہیں ہیں، پھر تاجروں کو اور صنعت کاروں کو رگڑا لگے گا، پھر باقی چپ رہیں گے کہ ہم تاجر اور صنعت کار نہیں ہیں، پھر کسانوں اور مزدوروں کو رگڑا لگے گا اور باقی چپ رہیں گے کہ ہم مزدور اور کسان نہیں ہیں، بلکہ باقی تو پھر کوئی بچے گا ہی نہیں، پھر اس وقت کوئی بولنے والا ہوگا ہی نہیں۔ تو ناظرین اس وقت سے ڈریں کہ جب پورا ملک ایک پاکستان کی بجائے قبرستان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ عمران خان نے اس حوالے سے جو آج بات کی علی امین گنڈا پور سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عظیم فرمان ہے اس کا اشارہ دے کر انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم نہ اٹھے تو پھر یہ شاید کبھی دنیا پاکستان کی تاریخ میں موقع نہ آئے کہ سپریم کورٹ کے 11-12 جج صاحبان آزاد عدلیہ کے لیے خم ٹھونک کر کھڑے ہوں، ہائی کورٹس کے جج صاحبان کی اکثریت عدلیہ کی آزادی کے لیے خم ٹھونک کر کھڑی ہو، اور عوام کی اکثریت اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو اس وقت مورال ہے، جو قربانی دینے کا جذبہ اور جنون ہے، پھر وہ قوم میں وہ جذبہ اور جنون بھی باقی نہ رہے، اور جس طرح کا ان کے پاس ایک کپتان ہے عمران خان جیسا کہ جو ٹیپو سلطان کی طرح اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح بر وقت باطل کو للکارنا چاہتا ہے اور اسے ٹکرانا چاہتا ہے، کیونکہ وقت پر جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ثمرآور ہوگا، اس وقت گزر جانے کے بعد پھر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین آج یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 ایم این ایز جو ہیں وہ حکومت کے رابطے میں ہیں یا شاید حکومت کے پاس ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں یہ جو فیصلہ ہے 63A کا جو قاضی فائز عیسیٰ کرنے جا رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، چاہے ان کا تعلق JUI سے ہو یا مسلم لیگ یا پی ٹی آئی سے ہو، ان کا ووٹ اسی وقت کاسٹ ہوگا جب گنا جائے گا، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ایکسٹینشن کے لیے سودے بازی کے تحت یہ فیصلہ دیں گے جو وہ کل یا پرسوں دے سکتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے ناظرین دانہ ڈالا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ جناب موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو آئینی عدالت ہے اس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا منصور علی شاہ ہوں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو ہر صورت میں آئینی عدالت چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مستقل حل چاہیے اس اعلیٰ عدلیہ کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے اور اس پر حکومت کرنے کے لیے اعلیٰ عدالتوں پر، اور اس کا فارمولہ وہی ہے جو انگریزوں کے زمانے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے صدیوں سے، کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، ان کی طاقت کو تقسیم کر کے کمزور کرو اور ان پر حکومت کرو۔ سپریم کورٹ کو 2 عدالتوں میں تقسیم کر کے اس کی پاور جو ہے وہ کمزور کر دی جائے گی، ایک سپریم کورٹ ہوگی اور ایک وفاقی آئینی عدالت۔ اور اب یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی ججز ڈیل کر لیں، یعنی مکا کر لیں، تو پھر جو یہ اکثریتی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی سرکردگی میں، ان سب کو وفاقی آئینی عدالت میں بٹھایا جا سکتا ہے، اور باقی جو سپریم کورٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے کر دی جائے گی، کیونکہ 3 سال سب کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریپ ہے ناظرین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ججز اس ٹریپ میں آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ آج رات جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ججز کالونی جو ہے اسلام آباد کی جسٹس کالونی، وہاں 11 جج صاحبان میں مشاورت کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور یہ بڑی اہم مشاورت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قاضی پر، وہ کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی، اب قاضی کو 1 لوہار کی دکھائی جائے، اور وہ یہی ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں
کہ جو سینئر ترین جج ہے وہ فل کورٹ کا اجلاس یا میٹنگ طلب کر سکتا ہے اگر اس میں 50% سے زیادہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ شریک ہوں۔ اور اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 19 میں سے 11 جج صاحبان جسٹس منیب اختر سمیت اور جسٹس منصور علی شاہ سمیت 11 جج صاحبان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی یہ جو غداری ہے، یہ جو میر جعفر اور میر صادق والی سیاست ہے کہ وہ دشمن سے ملے ہوئے ہیں، وہ جو مخالف قوتیں ہیں جو اعلیٰ عدلیہ کو یرغمال اور غلام بنانا چاہتی ہیں ہمیشہ کے لیے، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کھڑے ادھر ہیں اور غداری کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے حوالے سے اب ایک ذہن بنا ہوا ہے 11 جج صاحبان کا، ان میں آج رات گئے تک ذرائع کہتے ہیں کہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا اور کل یا پرسوں کسی بھی وقت فل کورٹ اجلاس بلا کر جو قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے گی، اور ایسا آرڈر جو ہے جو سپریم کورٹ رولز کے تحت ایک انتظامی آرڈر جاری کر کے یہ جو کمیٹی کھیل رہے ہیں فائز عیسیٰ، اس سے ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر جو اصل قانون ایکٹ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت جو کمیٹی ہے وہ بحال ہو جائے گی، جس میں اکثریت جسٹس منیب اور جسٹس منصور کی ہے۔ تو ناظرین آخر میں یہ سن لیں کہ عمران خان نے جو 250 کتابیں پڑھی ہیں ایک سال میں، اس کے دوران وہ جو انقلابی جدوجہد کے تمام مراحل سے اور کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے اور کس طرح یقین بالکل نہیں کرنا چاہیے جدوجہد کے فیصلہ کن مراحل کے دوران، اور جو غداروں سے اور منافقوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اس مائنڈ سیٹ کے تحت عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ بھی دعا کریں ناظرین، ہم بھی دعا کریں کہ جس طرح انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے، 12 تاریخ کو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا، 14-15 کو سربراہان کا اجلاس ہوگا، اس کی تیاری کے لیے اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے ہی اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے انتظامات کیے جانے ہیں، اس لیے آپ 15 دنوں کے لیے اپنا احتجاج ملتوی کر دیں۔ تو یہ ناظرین یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گا اعلیٰ عدلیہ کی، یا جو حکومت ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کے لیے کوئی نیا ڈرامہ 25 یا 26 تاریخ سے پہلے نہیں کرے گی، لیکن صرف ایک نام نہاد دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی وجہ سے ملک کو ساکھ کو نقصان پہنچے گا، اور یہ کتنے سربراہان مملکت ہیں اور اتنے بڑا ایونٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی جان آپ کو ایک ایونٹ کی فکر ہے، اس ملک کا جو آئین ہے وہ پامال ہونے جا رہا ہے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ پامال ہونے جا رہا ہے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی عزت، نوکری، کاروبار، ان کی روزی روٹی، سارا کچھ، ان کے انسانی حقوق، سب کچھ ایک رعایا اور غلاموں والی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ چند سربراہان مملکت کے اجلاس کی عزت کا آپ کو زیادہ پاس ہے، اور 25 کروڑ عوام کی عزت اور مینڈیٹ کا اور ان کے جمہوری اور انسانی حقوق کو آپ پاؤں تلے کچلنے جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس موقع پر آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لے۔ تو خان نے صاف جواب دے دیا ہے ناظرین، اور کہا ہے کہ یہ فائنل میچ ہے، اور جو چمگادڑ والی کہانی رہ گئی تھی ناظرین وہ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ جو چمگادڑ ہے وہ چونکہ اڑتا ہے تو اس لیے وہ پرندہ لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ بچے انڈے نہیں دیتا اور بچے پیدا کرتا ہے اور ان کو دودھ بھی پلاتا ہے، تو اس لیے وہ اصل میں جانور بھی ہے، یعنی ممالیہ بھی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب جانوروں اور پرندوں میں ایک بڑی طویل جنگ چھڑ گئی، جب پرندے غالب آ جاتے تو جو چمگادڑ تھا وہ پرندوں کے ساتھ جا کر اکٹھا ہو جاتا اور جشن مناتا جیت کا کہ جناب میں بھی پرندہ ہوں اور ہم جیت گئے ہیں۔ اور جب جانوروں کو فتح مل جاتی تو پھر وہ جانوروں کے پاس آ جاتا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتا کہ میں کون سا انڈے دینے والا ہوں، میں تو دودھ پلانے والا ہوں اپنے بچوں کو، میں بھی جانور ہوں، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میں بھی ممالیہ ہوں، ہم جیت گئے ہیں، آپ پرندے ہار گئے ہیں۔ تو یہی کردار بہت سے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سابق وفاقی وزراء اور کچھ لیڈرز ادا کر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلہ بھاری ہے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پلہ بھاری ہے تو وہ ان کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی خوفناک قسم کا بحران پیدا ہونے لگا ہے اور اب ملک میں عوامی انقلاب آنے کی نوید نظر آ رہی ہے یا نئے عام انتخابات ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ
لڈی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کی صفوں میں واپس آ کر اپنی صفوں میں. تو یہ انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. عمران خان اس سارے معاملے کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے اور ان لوگوں کا پھر وہ کیا سلوک کرے گا یہ بھی وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خان نے اس حوالے سے بھی بڑا خوفناک فیصلہ کر رکھا ہے. جو ان کے انتہائی قریبی ذرائع ہیں وہ ایسی خبریں دے رہے ہیں. جو مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.